السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ سر جس کی کوئی اولاد نہیں اس کے لیے ایصال ثواب کون کرتا ہے؟ وہ تو ایصال ثواب سے یوں محروم ہو گیا کہ اس کے پیچھے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ زندگی کا ایک زاویہ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک سے زائد زاویے دیکھنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جن کی اولاد ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ اولاد ماں باپ کے بعد ایصال ثواب کرے گی؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا۔ اچھا، جو کرتی بھی ہے تو کتنے سال تک ہوتا رہے گا؟ 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال؟ اولاد کی اولاد کتنے لوگ ہیں جو اپنے دادا پر دادا کے لیے ایصال کرتے ہیں؟ چلے بہت ہو گیا تو پوتوں نے کر لی، نواسوں نے کر لی، پوتیوں نے کر لی، 20-25 سال اور ایڈ کر لیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے پڑدادا کا کیا نام تھا، پڑنانا کا کیا نام تھا، پڑنانی کا؟ بہت سارے لوگوں کو تو نہیں پتہ، خبر ہی کوئی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے دادا دادی نانا نانی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اس سے فرق اتنا نہیں پڑتا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں بعض ایسے کام کر جاتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے کاؤنٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور چیز یہ کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو سب کو ایصال کرتے رہتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں جو چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم اس طرح دعائیں کرتے ہیں نا، سب کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو سب کو ایصال کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھی، کئی کو ایصال کر دیا۔ قبرستان گئے، کئی کے لیے دعا کر دی، سب کے لیے دعا کر دی۔ ہے نا ایسے لوگ، قبرستان جاتے ہیں سب کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں بقرعید پہ، تو اس کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچا دے۔ تو اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے فکر نہیں کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے نا اس کو بخش دیتا ہے، اور کسی ذریعے کے سے بھی بخشنا چاہتا ہے تو وہ ذرائع بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور جن ذرائع کو پیدا فرماتا ہے ان کے لیے بھی اس میں خیر رکھ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کو میں اس لیے بخش دوں گا کیونکہ یہ میرے بندوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ تو اس بندے کو اپنے ان بندوں کی دعا میں لگا دیتا ہے جو اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کو بھی بخش دیتا ہے، دعا مانگنے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ اور جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے نا اسے بھی عطا کر دے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک اینگل سے، ایک زاویے سے مت سوچیے، کئی زاویے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس لیے دیکھیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پھر چلیں اولاد نہ کرے تو کبھی دوسرے رشتہ دار کر دیتے ہیں، کبھی بھائی ہے، بہن ہے، اور مختلف رشتہ دار ہیں، بھانجا، بھتیجا، بھتیجی، بھانجی، بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ بھائی، یہ توفیق سے ہوتی ہیں چیزیں۔ کبھی اولاد ہوتی ہے، توفیق نہیں ہوتی اولاد کو، اور کبھی غیر ہوتے ہیں اور انہیں توفیق ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے غیر لگے ہوئے ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور جو گزر گئے ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔